بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر طرف جو ہے وہ چرچا ہے ارطغرل ڈرامے کا، اور پوری قوم جو ہے وہ اس میں مصروف ہے۔ اچھی بات ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور اسلاف کی تاریخ سے بھی انسان کو واقفیت اس سے ملتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ موجودہ حکمرانوں میں جو ہے وہ ارطغرل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اپنا اپنا ذوق ہے، اپنی اپنی پسند ہے۔ تو میں نے آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ یہ سلطنت کس طرح قائم ہوئی اور 3 براعظموں تک پھیلی، پھر اس کا زوال جو ہے وہ کس طرح ہوا۔ تو ابھی جو آج کل ڈرامہ چل رہا ہے، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کس طرح اس ماحول میں اور اس دور میں انہوں نے اپنے قوت بازو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے 3 براعظم تک اپنی سلطنت پھیلائی، جبکہ ہمارے جو قائد ملت اسلامیہ اور بہو جی اور اس سے پہلے زرداری صاحب اور جتنے بھی حکمران ہیں، میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، تو ان سے 4 اور 5 صوبے جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میری قوم نے سوچنے کی کوشش تو نہیں کی ہوگی، لیکن میں نے جو ہے وہ سوچتا ہوں، آخر ملک کے حالات دیکھ کے جو ہے وہ جتنے بھی سینسٹیو لوگ ہیں وہ کڑتے ہیں، اور خاص کر جنہوں نے ابراڈ میں جمہوریت کے ثمرات دیکھے ہیں اور رول آف لا دیکھا ہے، تو وہ جب اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ پھر کڑتے ہیں۔ تو میں نے بھی اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کس طرح اتنی بڑی سلطنت امپائر کھڑی کر دی، اور ہمارے جو ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے لیڈر جو ہیں وہ ان سے 4-5 صوبے کنٹرول نہیں ہوتے۔ روز ایک نیا تماشا، پیٹرول جو ہے وہ ابھی تک جو ہے میسر نہیں ہے، مل نہیں رہا، کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی کسی چیز کا بحران، کبھی کسی چیز کا بحران، مہنگائی عروج پہ۔ وہ پہلے وہ جو ہیں سوشل میڈیا بریگیڈ وہ یہ کہتے نہیں تھکتی تھی کہ جناب جی بل جو ہیں وہ زیرو کر دیے قائد ملت اسلامیہ نے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ بل آ رہے ہیں تو عوام کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں۔ تو خیر میں نے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی، تو میری نظر سے ایک حدیث گزری کہ وہ پہلے لوگ کس طرح جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں وہ قائم کر لیتے تھے، تو ہمارے لیڈروں سے جو ہے وہ 4 اور 5 صوبے کنٹرول نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے لوگ جو تھے وہ حریص نہیں تھے، وہ اقتدار اور امارت کے حریص نہیں تھے، حرص نہیں تھے ان میں، وہ لالچ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ ان میں حرص بہت زیادہ ہے، لالچ بہت زیادہ ہے، اقتدار کی جو ہے ہوس بہت زیادہ ہے۔ یہ پھر اس کے لیے کمپرومائزز کرتے ہیں۔ پہلے لوگ جو ہے وہ کمپرومائزز نہیں کرتے تھے، یہ پھر کمپرومائزز کرتے ہیں۔ وہ آج کل مینگل صاحب کا ایشو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے کمپرومائزز کر کے آئے تھے، اب جو ہے ان کے وعدے وفا نہیں کر سکتے تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اسی طرح یہ ایگریمنٹ اور معاہدے کر کے حکومتوں میں آتے ہیں، وزارت عظمیٰ میں آتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ان کے نااہل مشیر اور وزیر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈیلیور نہیں کرتے اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان میری نظر سے گزرا، آپ لوگوں تک جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ریاض الصالحین جلد نمبر 1۔ یہ ریاض الصالحین میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ لکھی ہے امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی نے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 390۔ وعن ابی سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ، کہ حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن سمرہ امارت کا سوال نہ کرنا، اگر بلا خواہش امارت مل جائے تو اس میں مدد دی جاتی ہے، اللہ کی نصرت شامل حال ہو جاتی ہے، اور اگر سوال کرنے سے امارت دی جائے تو اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی مدد سے محروم رہے گا۔ تو پہلے لوگ جو ہیں وہ اس کی خواہش اور اس کی حرص نہیں کرتے تھے۔ ہمارے دور کے جو لوگ ہیں ان کو اس کی خواہش بڑی ہوتی ہے اور اس کی حرص بڑی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ تقدیر بدلنے کے نعرے، حالانکہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ یا دعا بدل سکتی ہے، تو یہ تقدیریں بدلنے کے اتنے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور یہ ناکام ہوتے ہیں، لیکن ناکامی کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ حدیث ہے، اور یہ
امام نووی نے یہ بخاری اور مسلم متفقاً علیہ حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے علماء سے آپ جو ہے وہ اس قسم کی احادیث نہیں سنیں گے۔ تو بہرحال یہ، اور ایک دوسرا حوالہ یہ ہے کہ مشیر جو ہیں، مشیر بہت اہل ہونے چاہیے اور ایماندار دیانتدار ہونے چاہیے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا نکما اور نکھٹو اور نااہل ہوتا ہے اس کو اتنے بڑے عہدے پہ جو ہے وہ سرفراز کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قوم جو ہے وہ پھر اس طرح کے حالات دیکھتی ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے جو ہے وہ آپ کے ملفوظات، آپ کے خطبات جو ہیں وہ اس میں لکھے گئے ہیں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں ہے نہج البلاغہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 312۔ جب آپ سے اصرار کیا گیا کہ مسلمانوں کی امارت قبول فرمائیں تو آپ نے مدرجہ ذیل الفاظ میں اپنے موقف کی وضاحت فرمائی۔ شروع میں آپ نے فرمایا دعونی والتمسوا غیری فإن مستقبلون امرا لہ وجوہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو اور خلافت کے لیے کسی اور کو تلاش کر لو۔ آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا، میں تمہارے لیے جو ہے وزیر بہتر ہوں امیر بننے کی بجائے، مطلب خلیفہ بننے کی بجائے میں تمہارے لیے وزیر اور مشیر جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ مطلب آپ نے فرمایا، آپ سے ایک اور جگہ مطلب روایات میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ سے پہلے جو خلفاء ہیں ان کا اتنا شاندار دور تھا اور فتوحات اور کامیابی تھی، اور آپ کے دور میں خانہ جنگیاں اور حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تھا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر جو ہیں وہ آپ جیسے لوگ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو خواہش نہیں کرنی چاہیے امارت کی۔ مولا علی نے بھی جو ہے یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ آپ نے امارت کی خواہش نہیں کی۔ تو وہ میں نے بخاری، مسلم اور ریاض الصالحین کے حوالے سے متفقاً علیہ حدیث میں نے پیش کیا کہ اس میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ کو جو ہے نصیحت کی کہ امارت کا جو ہے وہ خواہش نہ کرنا، اگر بغیر خواہش کے مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ بھی خواہش نہیں کرے، اور دوسرا اس میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ مشیر انسان کے جو وزیر جو ہیں وہ اہل ہونے چاہیے۔ تو ہمارا ہاتھ تو جو ہے وہ ہمارا دامن ان چیزوں سے بالکل خالی ہے، اور جب تک ہم ان چیزوں پہ جو ہے وہ عمل نہیں کرتے ہمارا یہی حال رہے گا۔ انہوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی سلطنت امپائر اس لیے کھڑی کر لی تھی کہ نہ ان میں لالچ تھا اور نہ وہ کمپرومائزز کر کے جو ہے وہ حکومت میں آتے تھے۔